آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ 1 جنوری سے 15 جنوری تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ پیٹرول کی قیمت 214 روپے 80 پیسے برقرار رہے گی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 227.80 پیسے پر برقرار رہے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے واضح کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 1 جنوری سے 15 جنوری کے لیے جو ہے موجودہ نرخوں پر ہی برقرار رکھا گیا۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھجوائی گئی تھی، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا اور پیٹرول کی قیمت کو 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر کی سطح پر برقرار رکھا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 171 روپے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اضافہ لیوی کم کر کے ایڈجسٹ کیا گیا، کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھجوائی گئی تھی، لیکن جو پیٹرولیم لیوی ہے اسے کم کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو موجودہ سطح پر ہی برقرار رکھا گیا، اور آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ 1 جنوری سے 15 جنوری تک شہریوں کو پیٹرول جو ہے وہ پرانی نرخوں پر ہی ملے گا، یعنی کہ 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت بھی 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر۔ لاہور پولیس نے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کمر کس لی۔ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، ون ویلنگ، ہلڑ بازی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ 6000 سے زائد پولیس آفیسرز، جوان، پیرو، ڈولفن، ایلیٹ کی ٹیمیں تعینات۔ CCPO کا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، نیو ایئر نائٹ پر لاہور پولیس نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے کمر کس لی ہے، اور اس حوالے سے CCPO لاہور غلام لوگر کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، ون ویلنگ، ہلڑ بازی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، جبکہ غبارہ کرنے والے شہریوں سے بدتمیزی، اخلاقی حدود سے تجاوز پر زیرو ٹالرنس ہوگا، اور گزشتہ سال کے ریکارڈ یافتہ ون ویلر ہوائی فائرنگ کے ملزمان پر کڑی نظر ہے۔ اسی طرح سے CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی، اور ون ویلر ہوائی فائرنگ کرنے والے سیدھے حوالات جائیں گے، جبکہ سماج دشمن جرائم پیشہ سرگرمیاں روکنے کے لیے 200 خصوص ناکے بھی لگائے گئے ہیں، اور 6000 سے زائد پولیس افسران، جوان اور پیرو، ڈولفن، ایلیٹ ٹیمیں جو ہیں وہ تعینات کر دی گئی ہیں۔ امن و امان کے لیے 6 SPs، 35 DSPs، 83 SHOs پرائز سر انجام دیں گے، جبکہ 400 سے زائد اپر سب آرڈیننس، اینٹی رائٹ فورس، سادہ لباس میں ملبوس اہلکار بھی تعینات ہوں گے، تاکہ امن و امان کی صورتحال بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اور ڈولفن فورس کی 106 پیرو کی اور ٹیمیں شاہراہ اہم مقامات پر گشت بھی کریں گی، اور CCPO کا شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے CCPO کا یہ بھی کہنا تھا کہ حساس اور اہم مقامات پر ڈولفن اسکواڈ، پیرو ایلیٹ ٹیمیں مسلسل گشت کریں گی، اور پولیس نیو ایئر نائٹ پر منشیات سمیت شراب کی سپلائی روکنے کی بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرے گی۔ رواں ماہ شراب کی خرید و فروخت میں ملوث 90,000 سے زائد ملزمان کو 9,000 سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے، اور 74,000 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے۔ جی شاہزیب، یہ بھی بتائے گا کہ نیو ایئر نائٹ پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہلڑ بازی کی جاتی ہے لڑکوں کی جانب سے، اور خواتین سے بدتمیزی کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ جی بالکل، آپریشن ونگ اور جو دیگر آپ کے اہلکار ہیں ڈولفن اسکواڈ کے، وہ اسی حوالے سے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آج اہم شاہراہوں پر اپنے ناکہ بھی لگائیں گے، اور آپریشن بھی کریں گے، کریک ڈاؤنز بھی کریں گے، تاکہ کوئی بھی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو، اور کوئی ایسی ہلڑ بازی اور خواتین سے بدتمیزی جیسا واقعہ جو ہے وہ پھر سے کوئی ایسا پیش آئے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ CCPO کی جانب سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اہلکاروں کو کہ وہ چوبند رہے اور کوئی بھی واقعہ پیش نہ آ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ شاہزیب۔ سال 2022 میں ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کی رپورٹ جاری۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے 7,927 میرج ہالز، مارکیز اور فارم ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی۔ خلاف ورزیوں پر
319 کو 13 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ عمران، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ عمران سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سال 2022 میں ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے 7927 میرج ہالز، مارکیز اور فارم ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی۔ خلاف ورزیوں پر 319 کو 13 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سال 2022 میں ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کی رپورٹ جاری۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے 7927 میرج ہالز، مارکیز اور فارم ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی۔ خلاف ورزیوں پر 319 کو 13 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ سیلاب، امراض اور آفات کی پیشگی اطلاع کا سسٹم نصب کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اہم ملاقات، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پنجاب سے چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں سیلاب، امراض اور آفات کی پیشگی اطلاع کا سسٹم نصب کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجم سیٹھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ سب کے پلیئرز کانٹریکٹس جو ہیں وہ ریٹین کر دیے گئے ہیں اور سب کو اپنی منتھلی سیلریز ملیں گی ایز پر کانٹریکٹ۔ حالانکہ وہ ایکسپائر تو ہونے ہیں اگست میں، مگر کیونکہ وہ ریجنل ایسوسیشنز وغیرہ ختم ہو گئی تو بڑے پرابلمز آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ آل کانٹریکٹس ول بی سسٹینڈ اینڈ ایوری بڈی ول بی پیڈ منتھلی ایز پر کانٹریکٹ۔ تو ایک تو یہ کنفیوژن اس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ساری پرانا جو اسٹرکچر تھا، ایسوسیشنز، کلبز، ایسوسیشنز، ریجنز وغیرہ، سارا ریسٹور ہو گیا۔ اس کو فارملی ہم نے کہا ریسٹور ہو گیا، ڈپارٹمنٹس ریسٹور ہو گئی ہیں اور پورا پلان بن رہا ہے کہ جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف جائیں وہ بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی رابطے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی بہت جلدی ریوائیو ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ کہ ہم ہمارے بڑے خیرخواہ جو بہت سے ہیں نا، تو ہمیں ایک بڑا اچھا سجیشن آیا تھا جو آج میں نے مینجمنٹ کمیٹی کے آگے رکھا کہ جی ایک اچھی چیز ہوگی کہ سارے جو پرانے ایسوسیشنز اور الیکٹڈ لوگ جو تھے، جو بیچارے آؤٹ آف دا سسٹم ہو چکے تھے، ہم نے سب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہفتے والے دن وہ یہاں آئیں۔ 200 300 400 لوگ ہوں گے۔ ہم سب کو یاد کیا ہم نے کہ آئیں یہاں اور ہمیں ملیں اور اپنے مسئلے دکھائیں اور جو راستہ ہم آگے، جس راستے پہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ سب ساتھ اکٹھے چل سکیں۔ تو سارے ایسوسیشنز وغیرہ جتنی بھی ہیں سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آ جائیں اور آ کے ہم سے بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ 4 سالوں میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اب آپ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں، اور بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں مگر کوئی زیادہ اسپیسیفک بات نہیں تھی۔ صرف یہ تھا کہ شاہد افریدی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ہارون رشید صاحب کے ساتھ۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کراچی میں پچ کا معائنہ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کیوریٹر کے ساتھ بات کی تھی اور ہم نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں باؤنسی اور اسپننگ وکٹ دونوں چیزیں دیں گے، تو وہ تو نہیں ہوا ایسے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ شکیل شیخ صاحب کی ڈائمنڈ کرکٹ کے بارے میں، گراؤنڈ کے بارے میں بڑی شہرت ہے اس کی، بڑی زبردست پچ ہے اور اصلی انٹرنیشنل لیول کی وہ پچ ہے۔ تو ہم نے پھر چکوال سے ان کا جو کیوریٹر ہے اس کو بلایا اور اس کو میں نے کراچی بھیج دیا، جی محمد اشرف، اور اس کو ہم نے کراچی بھیج دیا اور ہارون رشید صاحب، شاہد افریدی اور 2 بندے وہ گراؤنڈ کو اب تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی گراؤنڈ ملے، کوئی رزلٹ والی ہو، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، رزلٹ والی ہو
تو وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس کی تصویریں بھی آ گئی ہیں, کس لیول کا گھاس ہے, کتنی موئسچر ہے, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے ٹیسٹ کے لیے آپ کو اس پچ سے بہتر پچ ملے. اینڈ دین آف کورس فاسٹ بالر محمد عامر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو قومی ٹیم میں دوبارہ کھیلوں گا. پی ایس ایل میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں. مجھے رمیز راجہ سے کسی الزام کی امید نہیں تھی. فاسٹ بالر کو آرام نہ دینے سے ٹیم کے نتائج بھگتنا پڑے. آنیسٹلی میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یار کیونکہ 2 دن بارشیں ہو رہی تھی تو پریکٹس نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے کہا میں سٹی صاحب سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ شاید وہ مان جائیں. میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے کہا نو ایشو, یو کین گو اینڈ ڈو یور پریکٹس. تو میں خوش ہو گیا کہ یار ایسی جگہ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ان کی آئی تھنک بڑا پن ہے کہ ایز اے چیئرمین. پھر انہوں نے مجھے دوبارہ میسج بھی کیا کہ آل سارٹیڈ. ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہی از رائٹ, ایوری بڈی از رانگ. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اف اینڈ بٹس میں ہر بندے کا اوپینین ہوتا ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو برا لگتا ہے. 100 بندے ہوں گے جو میری بات سے ایگری نہیں کریں گے, 10 بندے ہوں گے جو ایگری کریں گے. کسی کو اچھی لگے گی, کسی کو بری لگے گی. لیکن آپ جا کے سب کو کہنا کہ میں ٹھیک ہوں, باقی غلط ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ ایسا چلتا ہے پاکستان میں. میرا فوکس جو ہے بی پی ایل ہے, پھر پی ایس ایل ہے کہ جب میرے پاس پرفارمنس ہوگی, میرے پاس فٹنس ہوگی تو میں کسی کے پاس جا کے بات کر سکتا ہوں. بغیر پرفارمنس کے یا بغیر کرکٹ کے میں کسی کو بولوں کہ ہاں میں اویلیبل. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کا آغاز. پی ڈی ایم اے نے آلودگی کو جانچنے کے لیے ایپ پر کام شروع کر دیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے کی زیر صدارت اسموک کی روک تھام اور جانچ کے لیے اجلاس ہوا. آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے. جی شبیر, آگاہ کیجیے. جی, ڈی جی پی ڈی ایم اے کی زیر صدارت اسموک کی روک تھام اور جانچ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا, جس میں پی ڈی ایم اے, اربن یونٹ اور پارکوں کے افسران نے شرکت کی. اور اس موقع پر ڈی جی پی ڈی ایم اے فیصل فرید نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پی ڈی ایم اے نے آلودگی کو جانچنے کے حوالے سے ایپ پر بھی کام شروع کر دیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ معزز ہائی کورٹ کے احکامات پر منوان عمل کیا جائے گا. اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آلودگی کی روک تھام کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا اور ایکشن پلان پر بھی جو ہے تشکیل دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور شہری جو ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت اور اداروں کا ساتھ دیں. شہری حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. جی, آپ کا بہت شکریہ شبیر. ضلع انتظامیہ لاہور نے سال 2022 میں جاری کردہ گرانٹس کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے. سال 2022 میں شادی گرانٹ کے لیے 2025 کیسز موصول ہوئے. 2013 کیسز کو نمٹا دیا گیا اور 6 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے. ماہانہ گرانٹ کے 311 کیسز کو 7 لاکھ 66 ہزار زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. عام خبر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے سال 2022 کی. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سال 2022 میں شادی گرانٹ کے لیے 2025 کیسز موصول ہوئے ہیں اور 2013 کیسز کو نمٹایا گیا اور 6 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. ماہانہ گرانٹ کے 311 کیسز کو 7 لاکھ 66 ہزار سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. ڈولفن اسکواڈ ریسپانس یونٹ کے سال 2022 کے اعداد و شمار جاری. ڈولفن اور پی آر یو نے 15 کی درست 95,129 کالز پر شہریوں کو ریسکیو کیا. اسٹاپ اینڈ سرچ کے دوران 50,12,336 مشکوک افراد کو چیک کیا گیا. دوران پیٹرولنگ 446 سنگین جرائم میں ملوث 12,184 ملزمان گرفتار. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شہزیب سے. جی شہزیب, اپڈیٹ کیجیے. بالکل, ڈولفن اسکواڈ پولیس ریسپانس یونٹ نے سال 2022 کے اعداد و شمار جاری کر دی اور ڈولفن پیرو سال 2022 کے دوران ایمرجنسی 15 کی درست 95,000 کالز پر شہریوں کو ریسکیو کیا گیا, جبکہ اسٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے دوران 5 لاکھ سے زائد مشکوک اشخاص کو چیک کیا گیا ہے. دوران پیٹرولنگ 4,086 اسٹریٹ کرمنل دیگر سنگین جرائم میں ملوث 12,184 ملزمان گرفتار ہوئے اور ڈولفن پیرو نے ڈکیتی, چوری, رازداری میں ملوث 181 گینگ کے علاوہ 1519 چوروں کو بھی گرفتار کیا ہے. اور سال 2022 کے دوران ڈولفن اسکواڈ نے 24 پولیس مقابلے کیے جس میں خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا. 960 کے قریب اشتہاری سمیت 2
2202 عدالتی مقرران کو بھی گرفتار کیا ہے، جبکہ 1013 پسٹل، 2018 رائفل، پمپ ایکشن، ہزاروں کی تعداد میں گولیاں اور میگزین برآمد کیے گئے ہیں۔ منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 1110 بوتلیں شراب، ہیروئن، 29 کلو چرس، افیم، ہیروئن بھی برآمد کی گئی، جبکہ لاکھوں روپے مالیت کا گھریلو سامان، LCD بیٹریاں اور لیپ ٹاپ برآمد کیے گئے ہیں۔ ڈولفن پیرو نے چوری شدہ 536 موبائل فون، لاکھوں روپے نقدی برآمد کی ہیں، جبکہ اسٹاپ اینڈ سرچ آپریشن کے دوران ڈولفن نے 11 لاکھ سے زائد وہیکل موٹر سائیکل کو چیک کیا گیا ہے، اور دوران چیکنگ 6086 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 55 چوری شدہ کاریں بھی برآمد کی ہیں، جبکہ ڈولفن اسکواڈ نے 518 جعلی نمبر پلیٹس موٹر سائیکل 8 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ لاوارث مشکوک کو نامکمل دستاویزات کی حامل 11,750 وہیکل اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند بھی کروائی گئی۔ جی آپ کا بہت شکریہ شاہ زیب۔